دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دی دلی تو اللہ پاک اپنے بارگاہ صدقہ امام حسین علیہ السلام کا قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارک رات دی آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جاری ہے اور وعدے تے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو وعدے کو توڑ دیتے ہیں ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے، اور جو وعدے کو وفا کرتے ہیں ان کے لیے نہریں بہائی ہے، ہم نے ایسی جنت تیار کی ہے۔ گویا طے ہو گیا کہ جنت صرف وفادارہ دی جگہ ہے، بے وفاواں دی کوئی جگہ نہیں۔ اور اس وعدے تے گفتگو کردے کل تک دی گفتگو کل بھی اور پرسوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نال جڑا وعدہ اللہ کیتا موسیٰ نال وہ بھی ذکر ہو گیا، اور جڑا وعدہ حضرت موسیٰ نے اپنی امت نال کیتا وہ بھی ذکر ہو گیا، اور وہ دے وچوں اساں کافی ہدایات حاصل کیتیاں۔ جڑا اج والا وعدہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نال ہے۔ اس وعدے کے متعلق خالق کائنات نے سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ فرماتے نے عہد کیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے، دو نبی ہیں جن سے ہم نے وعدہ کیا، انہوں نے ہم سے وعدہ کر لیا، ہم نے ان سے وعدہ کر لیا۔ میرے محترم سامعین، وعدے پرانے نے ہو چکے ہیں پیغمبر اعظم تو پہلے۔ کل میں وہ وعدہ پڑھاں گا جڑا سرکار دو عالم نال اللہ نے کیتا سابقہ نبیوں نے وعدے، کل پھر وہ وعدہ پڑھاں گے جڑا سرکار دو عالم نال کیتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نال جڑا اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے اور وعدہ لیا ہے اور وعدہ دیتا ہے، جڑا عہد ہے، جڑا میثاق ہے انہاں دو نبیوں نال، باپ بیٹے نال، وہ دے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ خالق فرماندے نے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم سے بھی عہد لیا، اسماعیل سے بھی، اور خود بھی ان سے وعدہ کر لیا۔ کیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے یہ میثاق کر لیا اور طے کر لیا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، میرا جو گھر ہے نا بنانا بھی تمہارا کام ہے اور اس کو پاک رکھنا بھی تمہارا کام ہے۔ اس گھر کو بنانا بھی تمہارے ذمے ہے اور اس کے بعد اس کو پاک رکھنا بھی تمہارے ذمہ ہے۔ میرا گھر تم نے بنانا ہے اور اسے پھر پاک رکھنا ہے۔ یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، یہاں آئیں گے سجود کرنے والے۔ تمہارا کام ہے میرا گھر بنانا، پھر اس گھر کو پاک رکھنا۔ میرے محترم سامعین، چار قسم کے لوگوں اللہ نے دعوت دینے واسطے وہ گھر بنوایا۔ پہلے نمبر پہ خالق نے فرمایا للطائفین، یہاں طواف کرنے والے آئیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا والعاکفین، یہاں اعتکاف کرنے والے آئیں گے۔ پھر رکوع السجود، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے۔ چار کام نے، تین کام تے تقریباً حاجی کر ہوندے نے، میں کر رہا ہوں۔ طواف بھی کعبے دے ارد گرد ہوتا ہے، سجدے کعبے منہ کر کے کیتے جاتے، رکوع کعبے دے چاروں طرف کھڑے ہو کے بندے ادھر منہ کر کے کرتے ہیں، ادھر ادھر رکھتے ہیں، ادھر ادھر رکھتے ہیں، ادھر ادھر ادھر۔ جہاں اعتکاف ہے نا جی، وہ اللہ فرمایا اعتکاف کرنے والے ہوں گے۔ اعتکاف اندر ہوتا ہے، بچ ہوتا ہے، بہ کے ہوتا ہے اندر۔ یہ جنی دنیا حج کر رہی ہے یہ ترے کام سے ہو رہا ہے، طواف بھی ہو رہا ہے، وہ بھی باہر ہے، جندرا بجا ہوتا ہے، کنڈی بجی ہوتی ہے، طواف ہو جاتا، بمائے تالے طواف ہو جاتا، رکوع بھی ہو جاتا، سجدے بھی ہو جاتا، طواف باہر، اعتکاف اندر ہوتا ہے۔ آخر سوچنا پڑے گا اعتکاف کم از کم 3 دن ہوتا ہے، زیادہ تو زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ اعتکاف یہ اندر کوئی آخر 3 دن رہ تے اللہ نے آ کے اندر کوئی بیٹھا ہے تو اللہ نے آگ فین دس کہتا ہے کہ یہاں اعتکاف کرنے والے بھی آئیں گے۔ ویسے اجے تک تے تاریخ نے علی دی ماں تو علاوہ 3 دن کسی نے اعتکاف کر دیا نہیں دسیا۔ بہرحال اعتکاف کرنے والے بھی آؤں گے۔ ویسے اندر اور جیڑی بی بی 3 دن کعبے دے اندر اعتکاف کیتا نا جی، متکف رہی ہے، یعنی پردے تھے رہے ہیں، وہ بھی بی بی واسطے اللہ نے وکھرا دروازہ بنایا سی، ویسے دروازہ موجود ہے۔ کمال ہے کہ جیڑی بی بی 3 دن کعبے دے اندر رہی ہے نا قبلہ، وہ 3 دن کعبے دی چابی وہ شوہر دی جیب وچ سی، چابی لے کے بھی بی بی جا سکتی سی۔ حضرت ابو طالب جو اس ویلے متولی کعبہ سن، نگہبان کعبہ سن، انہاں کو چابی لے کے جا سکتے سن۔ انہیں میں نے احساس ہوتا ہے کہ اسی بھی جانے ہیں، طواف کر کے ہونے ہیں تے نمازاں پڑھ کے ہونے ہیں، اندر نہیں کو جانتے، تالا بجا ہوتا ہے، اندر نہیں کو جانا۔ اندر بڑے بڑے لوگ ہی جانتے ہیں، مشرف صاحب گئے سن، نواز شریف صاحب گئے سن، بے نظیر صاحب بھی گئے سن، بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں۔
پہلے پہلے میں سوچتا سا بھی شاید یہ کوئی اللہ والے لوگ نے تاں اندر جا سکتے ہیں، ساڈے ورگے بندے باہروں شروع پھر کے آ جاتے ہیں، یہ کوئی اللہ والے وڈے لوگ نے جی پتہ نہیں اندر وڑ کے کی اللہ کی عبادت رات کو کرتے ہیں تو کی اللہ کی منتاں کرتے ہیں، تھوڑے رات کو سسوی کرتے ہیں ساری رات ایک لات کھلو رہی ہیں، وہ پھر جڑے نیب کا ادارہ بڑھے ہیں نا تو ایک دوجے دن کیس کیتے ہیں، ادو میرے حساب لگا کہ تقوی والی گل کوئی نہیں، وہ انہوں چور آتے ہیں وہ انہوں چور آتے ہیں، اللہ وکھرا دروازہ تاں بنایا ہے کہ اس دروازے نہ تو کئی آ گئے ہیں، جہاں باہر دروازہ لگا ہے وہ پروٹوکول دے ہیں، اتوں کے بادشاہ اتوں کے بادشاہ وہ دوست ہوتے ہیں، اتوں والے اتنے جاتے ہیں وہ انہوں کے واقف ہوتے ہیں، وہ بادشاہ آپس پروٹوکول دے ہیں، غریباں رہن دے ہیں، امیراں اندر واڑ لیتے ہیں، دروازہ بھی کھولتے ہیں، کنڈی بھی کھولتے ہیں، تالا بھی کھولتے ہیں، اندر نفل شفل پڑھ کے آ جاتے ہیں وڈے لوگ، یہ پروٹوکول سانوں نہیں مل سکتا، اسی انہیں جوگے ہی نہیں، غریب لوگ وڈے لوگ وڈیا لوگوں کو پروٹوکول دے ہیں، پوری کائنات میں اللہ وکھرا دروازہ حیدر دی ماں واسطے کھول کے دسیا، جنہوں سعودی عرب پروٹوکول دے وہ ہو رہے، جنہوں توحید پروٹوکول خالق نے فرمایا ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ ہمارا گھر بنائیں گے بھی آپ اور پھر اس کو پاک بھی رکھیں گے، متولی بھی تسی ہو بنانا بھی تسی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا جی معاف کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، ایڈے جاگ دے مجمع میرے منہ چ رزیلہ نکل گیا، شکر ہے تسا یاد کرا دیتا ہے کہ یہ دووے جڑے معمار سن بنان والے وہ دووے علیہ السلام سن، ہن مولوی کو پوچھنے والی گل ہے یہ بنان والے علیہ السلام نے تے وچ آن والا رزیلہ ہونا چاہیے۔ کائنات فرماتے ہیں ہم نے دونوں نبیوں سے بنوایا اور دونوں نبیوں کو کہا کہ اس کو پاک بھی رکھنا، دھیان بھی رکھنا۔ جی ہوں آیت مجیدہ اگلی میں سورہ مبارکہ آل عمران چ پڑھن لگا کہ اللہ نے گھر بنوایا کیوں؟ گھر اس واسطے ہوتا ہے کہ بندہ شام کو گھٹ ہو جاتا ہے، گھر اس واسطے ہوتا ہے بندہ باہر سارے سارے کام کر کے آرام کرنا ہوتا ہے تو گھٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں، لاتا خود سنا تو والا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند کھیلتی ہے، نہ اس کے آرام کرنا ہے نہ کدھر سونا ہے۔ اگلی گل ہے وہ لامحدود قبلہ ساتھ ہے، ایک مکان چھوٹا جا بنا کے وہ کدوں ہونا ہے؟ اللہ وہ آ جائے تو اللہ رہتا ہی، اللہ اس گھر کے آ جائے تو اللہ رہتا نہیں۔ قرآن تو میرے ہاتھ نے یہ اللہ فرمایا بیتی الطائفین والعاکفین والرکع سجود، بیت کے اگے چھوٹی یہ لگے تو بیت ہی بنتا ہے، بیت کا میں نا تیرا گھر، بیتی میں نا میرا گھر، بیوتکم یہ میں نا تمہارے گھر، اللہ کہہ رہا بیتی یہ ہے میرا گھر، بس یہ ہے میرا گھر۔ جدو اللہ نے گھر آ گیا اللہ اندر آؤں ہے نہیں آ سکتا ہے نہیں، میں کیا اللہ کیوں انہوں اپنا کے فرمایا کائنات تے متھے یہ اگ چکان واسطے انہوں میں اپنی طرف نسبت دیتی ہے تاکہ کائنات کا بندہ شیعہ ہوئے چکے گا ادھر منہ کر کے، سنی ہوئے ادھر منہ کر کے، میں کٹھی نماز اتھے میں کیے جی ایتھے تو لوگوں باہر لکھ کے لایا ہے کہ تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے، میں ایک مسجد کے باہر لکھا خود پڑھیا ہے تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے، اتنے مسیحتاں چ بندے منع بھی کر دیندے نے، حالانکہ تبلیغی جماعت والے بیچارے کہڑا جا کے تو دوری ڈنڈا کھیلنا ہے، نماز ہی پڑھنی ہے تے بندے نماز بھی نہیں پڑھن دیندے۔ اللہ کا گھر ہوئے تے اجازت ہونی چاہیے، کسی کو روک نہیں بندہ سکتا، مسجد ہوئے تے نہیں روک سکتا، اگر مسجد ہے یہ میرا سجدہ کرنے کی جگہ کیویں تسی روک سکتے ہو کسی کو کہ سجدہ نہ کر؟ سجدے واسطے تو بنایا گیا، سجدے واسطے تو بنایا گیا، بیت ہی اللہ فرمایا میرا گھر ہے، میں جی اتنے بڑا سواد لیا جی اتنے کسی ایتھے ہاتھ چاڑ کے رکھے نے منہ وہ بھی ادھر ہی، جس ایتھے لائے نے وہ بھی ادھر ہے، جس ادھر کیتے ہی نہیں وہ بھی ادھر ہی ہے، میں حیران ہو گیا رفا جدن کرتے نہ پے وہ منہ بھی ادھر ہے، نہیں پہ کرتے وہ منہ بھی ادھر ہے، تشہد کوئی کی پہ پڑتا ہے منہ وہ ادھر ہی، ایڈا سواد جی اے حدیث بھی ادھر، سنی بھی ادھر، شیعہ بھی ادھر، دیوبندی ادھر، ایتھے جڑے ایک دوسرے کو کافر آندے نے سارے کٹھے کھلوتے ہیں۔ ساڈے متعلق تے جڑا کفر دا فتوی ہے نا وہ اس طرح جی کچا رنگ ہوندا نا جی، بیبیاں سوٹ لے کے آدیاں نے بھائی کھرے نا وہ بھن جی جا کے تسی دھو 1000 بار بھی دھو کھرے تو میں واپس دے دینا، کئی رنگ ہوندے نے وہ سارے کپڑے دا بیڑا گرک کر دیندے، ایسے کھردے نے ہر کپڑے نوں ڈب پا چھڑدے۔ آ جڑا ساڈا کفر ہے نا یہ متعلق بچے فکر نہ کرن یہ سانوں کافر آندے نے، سانوں کافر آندے نے، یہ کچا جا رنگ ہے، ایک کچا جا رنگ ہے، ایویں لے جانا ایک ہنگال نہ آج، یعنی ایڈا کچا ہے کہ پانی چ ہنگال گیا مرن کی لوڑ بھی نہیں، آج پاؤ کٹو تو صاف،
ایڈا کچا رنگ تو کدھر نہیں دیکھا ہوگا. آخر مڑیا چھڑیا یا چھوٹے چھوٹے ماریا رنگ لیندے نے, آج تو نہیں لینا. اسی وہ انہاں دی نظر سے کافر ہاں. یقین کرو ساڈا رنگ جڑا کفر دا سارا سال مولوی چاڑھ دینا, کافر ہو کافر ہو کافر, پکا کرتے رہتے ہیں پکا کرتے رہتے ہیں. سال بعد حج آتا ہے, حج تو شیعہ دا کوٹا مقرر ہوتا ہے. جہے ویلے اسی اتوں جا کے اے آنج نکلنے ہاں, پوری دنیا نو پتہ ہے کہ حرم میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ حرم میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے. اسی او کافر ہاں جائتوں نکلنے تے کافر ہونے ہاں. سعودی عرب اتر دے سارے مسلمان ہو جانے ہاں. ویسے سانو فکر اس واسطے نہیں کہ راگو سجدہ بڑی کے تر جلال پور جٹاں جلال پور پٹیاں ایتھے پاویں اسی کافر ہاں, اللہ دے گھر اسی مسلمان ہونے. کافر تے جا ہی نہیں سکتا, کافر تے حرم وچ جا ہی نہیں سکتا. ایک حج سانو بچایا جے, ایک رمضان سانو بچایا. بندے حج کرن نہ کرن تے روزہ رکھن نہ رکھن, سانو کوئی آسرا دیتا ہے نا, یا حج دیتا ہے. کدی صحابہ دی وجہ تو کافر, کدی ماتم دی وجہ تو کافر, کدی شبیر دی وجہ تو کافر, کدی زنجیر زنی دی وجہ تو کافر. پتہ نہیں کنے کو گلاں نے ساڈے کفر واسطے بندے رکھی ہیں. ایک سانو حج بچاندا ہے, جدوں حج کرنے ہیں نا, حج حرم ہے نے چ کافر دا داخلہ ممنوع ہے. وہ تو صرف مسلمان ہی جا سکتے ہیں. ایک حج سانو ثابت کرتا بھی مسلمان. دوجا روزے شیو رکھو یا نہ رکھو, اب مرضی تو اپنی کرنا. ایک چاند نظر آتے ہیں ساری اسی مسلمان ہو جانے. سواد بڑا ہوتا ہے جب ٹی وی تے آتا ہے نا کہ چاند رمضان کا نظر آ گیا ہے, نال ہی لکھیا ہوتا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق سحری کا یہ وقت ہوگا. وہ تو پڑھے لکھے بندے سوچتے نہیں ہوئے کافر کافر آخر آئے ہو, کبھی کافران کی بھی فقہ ہوئی ہے. کافران کی کڑی فقہ ہوتی, فقہ حنفیہ کے مطابق یہ وقت ہے اور فقہ جعفریہ کے مطابق یہ وقت ہے. جو فقہ رکھتے ہیں نا وہ کافر نہیں ہوتے. ساڈی ایک باقاعدہ فقہ جی الحمدللہ. اوتھے میں دیکھا جی ایتھوں والا بھی منہ ادھر رکھا ہے, ادھر والا بھی اوتھے رکھا ہے, انہیں بھی اوتھے رکھا ہے, کھول کے بھی شیعہ سنی حدیث سارے ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے ہیں. میں کہ مولوی صاحب نے پوچھا اتنے بڑا سواد ہوتا ہے. میں جی اتنے سارے کی کٹھی ہو جاتی, ہو سکے جی اتنے ہو جاتی. میں کہ کیوں, اللہ کا گھر جو ہے تو میں پنڈ والی مسیحوں میں اللہ کا گھر ہی مان جاؤ تو کوئی گل نہیں, پاؤں تو صاحب بنائیے, وہ تو سارے کی جانتی ہے نا. ایک خدا اتنے کا سواد مینو آیا کہ جی مینو حدیث چیتے آئی ہے نا, اللہ کرے چنگے تھان گیا چیتے چنگے چنگے آؤں, چنگے تھان گیا چیتے چنگے چنگے آؤں. میں 5 جج کیتا سی, یقین کرو مینو جانتے ہی ذہن چ گل آئی. اتنے سارے پنڈ نہ میں کئی مجلسیں دسیا ہے, ایک بندے پیالی بن چڑی, شیعہ نے چاہ پیتی, اے جڑے کچھ کھاندے پیندے شیعہ انہیں جی تواڈے نال وہ سلوک نہیں کر سکتے بندے. جتنے ماڑے بندے نویں نویں شیعہ ہوتے ہیں, اس پیالی بن چڑی, اس نے شیعہ منہ لا گیا اور بن چھڑو. یہ پاک نہیں ہوتی, جانور بھی ہو سکتی, جانور منہ لا گیا وہ ہو جاتی ہے. جی اندر صحابہ کا بغض ہوئے وہ ایڈا پلیت ہوتا ہے, جو منہ لا گیا ہونے پاک ہی نہیں ہوتی, پرنی پڑنی اس بن چڑی. اس تو بعد ایک فاتحہ خانے تے بیٹھے, میں کہا یار سانو ایڈا پلیت سمجھتے کی کرتے. اس نے جی مولوی صاحب, میں کہ مولوی صاحب نے میرا دل کرتا ہے کہ کٹھا حج کرائیں. اتنے اسی پیالی نو منہ لائیے تو جھوٹھی ہو جاتی ہے. وہ جدو اسی حجر اسود نو چوم کے نکل رہے ہیں, کوئی ٹاکی شاکی مار کے چومیا مرا حجر اسود نو اسی چومنے ہیں. یا کدے شیعہ نہ چومتے ہوں تو ہے, شیعہ منہ چکتا تو سنی دھر دینا, سنی منہ چکتا تو بھابی دھر دینا, بھابی منہ چکتا تو دیوبندی دھر دینا. اتنے کوئی ٹاکی شاکی نہیں مارتے, سارے چومی ہی جاندے ہو, سارے چومی ہی جاندے ہو. کہنے لگا یہ اتنے گل ہو رہے, میں اتنے کی ہے آئے انہوں رسول نے چومیا سی. میں پھر من جنہوں محمد چومے وہ اختلاف مک جانا چاہیے, جنہوں رسول چومے وہ اختلاف مک جانا چاہیے. میں کیا مولوی رکھ قرآن پہ ہاتھ ہے, اس حجر اسود نو محمد بہتا چومیا ہے یا حسین ابن علی بہتا. میں کٹھے کھلوتے دیکھے رہے, اہل سنت منہ ادھر رکھتے ہیں, اہل حدیث منہ ادھر رکھتے ہیں. جدو سارے مذہبوں کا منہ میں کعبے ال ویکھیا, کعبے ال ویکھیا یار کوئی اللہ ادھر نہیں. آؤ قرآن پڑھیے, اللہ فرماتا ہے مشرقوں میں بھی میں ہوں اور مغربوں میں بھی میں ہوں, جدھر منہ کرو گے ادھر ہی میرا چہرہ ہے. گل ہی کو نہیں, جدو ہر پاسے اللہ موجود ہے, کعبے ال کیوں بیتی, یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے. جی حدیث میرے ذہن چوتھے آئی ہو پڑھا, جدو ساری دنیا ادھر ہی منہ کیتا نا, جدہ انج بھی ہویا نا ادھر نہیں ہوئی, نہیں ہوئی نماز نہیں ہوئی, انج ہو گیا تو نہیں ادھر ادھر
اے کعبہ ادھر والے ادھر ادھر والے ادھر اسی مغرب وال منہ کر کے نماز پڑھنے سارے تو کعبہ مغرب ہے جہاں پرلے پاسے نے وہ مشرق منہ کر کے نماز پڑھتا کیونکہ کعبے جو کر سارے بندے جنوں کعبے میں جی پرا کر انہیں ہجوم دی نہیں پرا منہ کیتا نہیں تو نماز گئی نہیں میں کہتا نبی فرمایا سی یا علی انت مثل الکعبہ علی تو میری امت میں مثل کعبہ ہے جڑا کعبے تو منہ موڑے گا وہ دی بھی گئی جڑا علی تو موڑے گا وہ دی بھی گئی اللہ بچ آؤں نہیں اللہ بچوں نکلتا نہیں اللہ دی بیوی بچہ کوئی نہیں بکار ہوتا نہیں یار جہاں میرے بندہ باہر نہ ملے کٹ ہو جائے وہ گھر ہے انہیں گھر کوئی نہیں کدو آنا سو یہ مطلب باہر بھی بندہ گیا ہوگا تو بندے تو گھر یہ اللہ کا بہت ہی ہے میرا گھر ہے نہ وہ آنے نہ اتوں جان ہے نہ وہ نانکے نہ وہ دادکے نہ وہ سہرے نہ وہ پیکے لم یلد ولم یولد تے محدود ہو جائے تو اللہ رہندا نہیں اللہ نے پوری کائنات دے بندیاں دے اکٹھ جوڑ واسطے انہوں بیت ہی آکھے تاکہ جڑا کلمہ پڑھ جانا توحید دا وہ ایک جگہ مرکز ہوئے جتھے وہ آوے ادھر منہ کر کے نماز پڑھے تے بندیاں نو احساس ہوئے کہ اسی ایک کا اور تمہاری خیر جی شیعہ ہوئے سنی ہوئے حدیث ہوئے دیوبندی ہوئے جدو ایک مقام تے کٹھے ہو کے ایک پاسے منہ کرن گے نا ایک تے اللہ نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا بندیاں نو کٹھیا کرن واسطے ایک مرکز بنایا یار بندیاں نو کٹھیا کرن واسطے ایک مرکز بنانے واسطے آندا بیتی یہ میرا گھر ہے بس اس تو بعد کسی دلیل دی لوڑ نہیں یہ ادب کرنا کہ نہیں یہ تعظیم کرنی ہے کہ نہیں کنی کو کرنی ہے منہ کنا کو ادھر رکھنا ہے ایک کوئی گل نہیں پوری دنیا دے علماء کو میں تو کچھ بھی نہیں وڈے مولوی نو فون کریا جے جہاں تمہیں پسند ہے انہوں کر کے پوچھا جے تو چھوٹا ساکر پہ گل کرتا سی یہ ٹھیک ہے کہ اللہ صرف ایک بار آکھا بیتی یہ گھر میرا ہے بس ادو بعد پھر بندے بے احترامی نہیں کر سکے یہ مطلب ہے اللہ ویچ نہیں ہونا جس کو اللہ اپنی طرف نسبت دے کیا بات ہے کیا بات جنہوں اللہ اپنی طرف نسبت دے کہ اے شے میری ہے وہ کعبے نو چھڈو سالے دی اونٹنی نو اللہ فرمایا سالے سے کہہ دے یہ اللہ کی اونٹنی ہے اے کتاب اللہ اللہ فرماتا کتاب ہی اے کتاب میری ہے وہ گھر بیتی وہ گھر میرا ہے سالے دی اونٹنی فرمایا وہ میری ہے جنہوں اللہ آکھے نہ میری ہے بس احترام دے قابل ہو جائے وہ تو منہ نہیں موڑنا سالے دی اونٹنی دی گستاخی کی تھی قوم تے عذاب آ گیا قرآن تے ہاتھ رکھ کے مولوی دسن انہوں تے عذاب سالے دی گستاخی تو آیا کہ سالے دی اونٹنی دھیان رکھی جانوراں تو بھی عذاب آ جاندے سبحان اللہ آباد وجی اللہ نسبت دے رہے تے جانور تو بھی دے رہے تے تعظیم دے قابل اللہ اونٹنی نو آکھے میری ہے تے بندے آتے ہیں سبحان اللہ اونٹنی ہوئی کہ اللہ ایک گھر نو آکھے میرا ہے سبحان اللہ یہ اللہ دا گھر جو ہے اچھا اللہ پاک قرآن نو آکھے کتاب میری ہے تیرا مطلب ہے انہوں چم کے اتے رکھنا ہے گستاخی نہیں کرنا کہ جنہوں اللہ آکھے میرا ہے آ قرآن ہی تو میں چک گیا ہوں جنہوں نے چک قرآن میں چک گیا ہوں سالے دی اونٹنی نو آکھے میری ہے تے تعظیم دے قابل ہے تے قابل نو آکھے میرا ہے تے قرآن نو آکھے کتاب میری ہے محمد نو آکھے نبی میرا ہے تے مطلب تعظیم دے قابل ہے تو کیا ہی میں قرآن ابو طالب دی جوڑی چ محمد نو رکھ کے اللہ آکھے جوڑی میری ہے انام یجد کا یتیمن فاوا میں نے تجھے جگہ دی ہے تو میری ہی جگہ میں پلتا رہا کعبے تو گستاخی کرے گا پھڑیا جائے گا سالے دی اونٹنی دی گستاخی کرے گا پھڑیا جائے گا پڑھ لے جڑیاں راتاں نو نمازاں پڑھنیاں نے ابو طالب دا منکر پھڑیا جائے گا آباد رہو کعبے تے گفتگو ہے وعدہ لیا ہم نے وعدہ لیا تو بنانے انہیں کیا بنا اے تو انہوں پتہ ہے جس جگہ دی مخالفت ہوئے تو لکھ کے لایا ہوں نے کہ متنازع ہے انہوں نہ کوئی خریدے تو نہ کوئی بنائے کئی بندے متنازع لب دے پھر دے بڑے بڑے اللہ دے بندے نے دنیا تھے کئی بندے تے متنازع ویخ کے ٹوٹ جاندے نے پہ لے بھی
ਇਹ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ, ਇਹ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਣੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰੇ ਕਰਾ ਦੇ, ਆਹ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਆ ਪਤਾ ਕਰ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੋ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੁਨੀਆ थे, वो आंदे असीं मुतनाज़ा। अगर इस काबे की मुखालफत ना होनी होती तो अल्लाह एडे वादे क्यों नहीं? जगह रौले वाली नहीं सी, जगह भी अल्लाह की अपनी, बनाने वाला भी अल्लाह के अपने, तो मटीरियल भी अल्लाह का अपना। मुखालफत यदि होनी सी, अल्लाह फरमाया वादा करना बनाना जी। सदके वादे तो समझ आती है भी गल कोई भारी सी, गल कोई एवं नहीं सी, एवं नहीं सी। मिस्त्रियों को नहीं सू बनवाया, नबियों को बनवाया, आबाद नबियों को बनवाया। मेरे अजीजों, मैं क्या अल्लाह ये क्यों पे बनवाना है? अल्लाह फरमाया इन्ना अव्वला बैतन, ये पहला घर है, ये पहला घर है। इन्ना अव्वला बैतन, ये पहला घर है बुसिया लिन्नासी, जो हमने लोगों के लिए बनवाया है, लोगों के लिए। लोग ना लल्लज़ी भी पक्का था, मक्के के अंदर बनवाया है। मुबारकन, ये बरकत वाला घर है। बनवाया क्यों है? बहुदल लिल आलमीन, यहाँ से हदायत मिलेगी आलमीन को। सुभान अल्लाह, ये हदायत मिलेगी काबे जो आलमीन, जहान्ना नू हदायत मिलेगी, जहान्ना नू हदायत मिलेगी। ये आज भी बंदे खलोते ने, आज भी खलोते ने, आज भी खलोते ने, आज भी खलोते ने, आज भी खलोते ने। काबा किसी ने हदायत नहीं करता, एक तरीके नाल पढ़ो। बढ़िया कादे वास्ते यार, बढ़िया कादे वास्ते, हदायत वास्ते। ते आ जिहड़े पैसे निकल जाते हैं उत्थे, मोबाइल निकल जाते हैं, काबा हदायत वास्ते बन ये देवे ना हदायत, दसे लोगों को किमें पढ़नी, खोल के पढ़नी एक बन के, ये नहीं दस छड़े कुछ तो रौले मुकाए ना। अच्छा बंदा तो सुन्नी जाता तो सुन्नी वापस आ जाता, शिया जाता शिया वाला, वाबी जाता वाबी वापस आ जाता, जो बंदी जाता जो बंदी वापस आ जाता। यार लोग हर बंदा समझता मैं हदायत है, तो इख्तलाफ भी मौजूद है। ये जो बढ़िया ही हदायत वास्ते इनू मुकाशा नहीं चाहिए ना गल। और यार सारे इमाम कोट नहीं आना, उत्थे सारे जाना है, तुसा भी रायगढ़ नहीं जाना, उत्थे तुसा जाना है। मैं ना अपने अपने थां वंडे, वो तो सारे का सांझा है। तो जिन्होंने अल्लाह बनाया ही हदायत वास्ते, लेकिन आलमीन या तो असीं मस्कीन आलमीन च नहीं आते, तो जे आलमीन दे विच आ तो हदायत करता क्यों नहीं? चाहते भी ओहदे अल्लाह, तो मुँह भी ओहदे हुंदा है, हथ भी लाने तो चुमने भी हाँ, एडी जो तस्लीम करने जेड़े पीर का बंदा गोडिया हथ लाए, उन्होंने कुछ हदायत भी करनी चाहिए। एक गोडिया का हथ लगता, उदा तो नहीं लगता, काबे नहीं, काबा उच्चा बड़ा, गोडिया हथ ला के तो सारी दुनिया आती है, वो करता क्यों नहीं हदायत? हम बंदे चुप हो गए भी अल्लाह फिर मैं हदायत वास्ते, वो मैं दस मैं क्या अल्लाह ये फी ही गल फी ही आई। लोग अंदर मैं स्कूलों पढ़िया, स्कूल जंदरा बजा रहा है, किहड़े स्कूलों पढ़े हैं? स्कूल नहीं पढ़ाता है, टीचर है। लोग अंदर मसीह तो कुरान पढ़िया, और मसीह नहीं पढ़ाती, मसीह खाली है जाना को पढ़ाती है नहीं, मसीह नहीं पढ़ाती, विच मौलवी है, हस्पताल नबजा नहीं बहता, विच डॉक्टर है, और काबा हदायत नहीं देता, विच हादी है। और अल्लाह दे बंदे खुदा दा नाम है, स्कूल दे 4 चुफेरे मुंडा बस्ता लैके फिरदा रहे ते अंदर ना जाए, मास्टर दे मत्थे ना लगे, अंदर हाजरी लगती है। स्कूल के बाहर बच्चा खलोता हुए, अंदरों आखे सनाउल्ला, तो बाहरों या छड़े लब्बे, हाजरी लग जाएगी। ऐ सदके जी आप सब हाजरी नहीं लग, अंदर अंदर हाजरी बंदा घरों स्पीकर जा छड़े या फोन ते आ छड़े लब्बैक हाजरी। मुझे हुण तो समझ आएगी हाजी क्यों जाके आने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैनू उलमा समझा दे जिन्हों उत्थे जाके आंदे हो लब्बैक मैं हाजिर हाँ, ओ ते शाहरंग तो नेड़े, तू किते खजर पिया हाजरी इत्थे लवा, इत्थे हाजरी लवा ना। अल्लाह कुरान चाहता मैं थोड़ी शाहरंग तो करीब आ जो अल्लाह है इन्हों इत्थे होगी जी आखिर लब्बैक। वो समी भी है तो तस्वीर भी वेंदा भी है, सुनता भी है, वो इत्थे वे ते हाजरी उत्थे दस उत्थे हाजरी क्यों लगती है? मास्टर तो होने
بیچ لکھا ہے ترجمہ بیچ بیچ کی نواد اس میں اس کے اندر وہ دے بچ امام بارگاہ کے بیچ بندے بیٹھے ہیں یعنی اس کے اندر بیٹھے ہیں یعنی امام بارگاہ کے بیچ بیٹھے اللہ فرماتا فی ہی اس فی ہی تے کدی کسی غور کیتا ہوتا یقین کرو ہدایت آ جاندی اللہ فرماتا فی ہی اس کے اندر وہ دے اندر کچھ ہے جی وہ دے اندر کچھ ہے جی ہے میں کہ اللہ وہ دے اندر تسی ہوندے ہو فرمایا پھر پٹھی گل کرنا میں تو چاہ ہی نہیں سکتا تو میں وہ دے وچ کی ہے جڑا ہدایت دیندا ہے فرمایا فی ہی آیات بینات اس کے اندر میں نہیں ہوتا میری نشانیاں ہوتی سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ اس کے اندر ہم نہیں ہوتے ہماری نشانیاں ہوتی ہیں مثلا اللہ فرماتا مقام ابراہیم چلو تسی سوکھی سوکھی نشانی تو شروع ہونے وہاں ایک مقام ہے جس کا نام مقام ابراہیم کوئی سعودی عرب حج تے گیا ہوئے عمرے تے گیا ہوئے ویسے پھرنٹون گیا ہوئے تو پھر نہ بولے اگر حرم چ گیا ہے تو دروازے کے آس پاس ایک مقام ہے وہ مقام ابراہیم ہے اور 2 رکعت نماز بھی مقام ابراہیم تے پڑھنی پہ یہ مقام ابراہیم نو انہاں بندے کھ بھی نہیں سمجھنا جی اللہ اتنے نماز واجب نہ کر اللہ کہتے مقام ابراہیم تے نماز واجب پڑھنی جی ضروری جی وہ مقام ابراہیم دی عمرے بچ بھی ضروری ہے حج بچ بھی ضروری ہے وہ پھر بندے لبنا پہنتا ہے بڑے بندے اتوں خیر وہی جاتے ہیں جنہوں کی امید نہیں ہوتی بھی واپس آ جان تقریباً انہوں نے کرتے ہیں بندے کہ جی بزرگ آ گیا تو بھی ٹھیک ہے نہ ہوئے تو آخان گے سونے نے اتنے قبول کر لیا نواں کی بھی جان چھٹی تک اتنے پھر وڈیرے بندے پوچھتے پھرتے ہیں اور پترا وہ مقام ابراہیم کتنے وہ مقام ابراہیم کتنے اصل وہ اللہ کی نشانی تھوڑی خیر ہو جی اے میرا بیگ آ جانا پتہ لگ جاتا کہ اتنے کتنے مولوی بھی نڑے ہوئے نشانی ہے جی کتنا نشانی گڈی کا نمبر پڑھ کے بندے لے بھی آئے فلاں چودھری بھی آیا فلاں خان صاحب بھی آئے فلاں تارڑ صاحب آئے کیوں گڈی کھلوتی وہ نہیں نظر آ رہا وہ نظر نہیں آ رہا گڈی کھلوتی ہے گڈی نشانی بہت نشانی آج علم جہاں تصا لایا بہت پھیلا کے بڑا وہ دوروں ہی نظر آ گیا یہ بھی نشانی یا نشانی نشانیاں ہوتی ہیں علم لگا ہوگا کسی کوٹھے تے کی شک پہ فضل الرحمان دا گھر نشانی دس دیے وہ گھر نہیں نشانی تو اشیا نہ ہونا وہ گھر ہون نہ ہون کنڈی بھی بجی ہوئے تو نشانی دس دیں ہے اللہ تو نظر نہیں آیا نشانیاں اللہ اتنے رکھی ہیں میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا وہ سورہ مبارکہ نحل دی آیت جی یہ 103 نمبر آئے تھے اگر چودے تو نشانی نہیں سی لیکن میرا خیال ہے یہ بنتی ہے ہوں جن گھر پہنچی ہے جتنے یہ پڑھ دینی چاہیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر دے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب العلیم جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں نہ مانتے اللہ انہیں ہدایت دینا ہی نہیں کمال ہے بھائی جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے اللہ انہیں ہدایت یار بولو نہیں دے گا ولہم عذاب العظیم بلکہ اللہ فرماتا ہے ہدایت دینی ہوں کہ انہوں واسطے میں عذاب تیار کیوں کرتا اللہ فرماتا ہے میں عذاب تیار کر کے رکھے ہیں وہ دے وچ میں سٹاں گا انہوں جڑے میریاں نشانیاں دے منکر نے انہاں وچ فرق ہے کہ جڑے بندے اللہ دے منکر نے اللہ انہاں ول نبی بھی بھیجدا ہے رسول بھی بھیجدا ہے نمائندہ بھی بھیجدا ہے انہاں نوں آکھو ہدایت تے آ جان جڑا اللہ دا منکر ہے اللہ انہوں ہدایت تے لیاونا چاہندا ہے جڑا نشانیاں دا منکر ہے انہوں ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا ابو جہل وال محمد نو کرتا ہے نمرود وال ابراہیم نو بھیجتا ہے فرعون وال موسیٰ نو بھیجیا کہ نہیں کہتے واسطے ہدایت آ جاؤ نہیں آئے تو قسمہ نو کھان اللہ فرماندا ہے وہ دے منکر میرے نے آج نے میری نشانیاں دے منکر نا میں منہ نہیں لانا چاہتا ہے سبحان اے ہو جانو میں منہ نہیں لانا میں امام حسن دا ایک جملہ تم سنا دا امام حسن نو جڑا سی نا حکمران شام دا انہیں بلایا تے 5 بندے نے تیار کیتا پہ تقریرہ کرنے حضرت علی دے کھڑا حضرت امام حسن کہنے لگے کہ صرف نا میرا ایک مطالبہ ہے کہ میری گل سن کے جان آپ یہاں کر دینا تجھے وہ سکے سن کے جانے اور 5 بندے واری واری اٹھے وہ حضرت علی دے حق بڑی گستاخی کرتے رہے امام حسن چپ کر کھڑے رہے بکواس کرتے رہے بڑی وہ میں چونکہ سارا واقعہ نہیں سننا چاہتا وہ حضرت امام حسن ایک بندے نے گل کی تھی آئیے تا میں وہ آتا میں تیرے پیو نو ولی نہیں من امام نہیں من کہا دی ولایت میں نہیں من انج کرتا
وہ چپ کیتا تے تو امام حسن بولے جدو انہوں دی بکواس بند ہوئی تو پھر صدفے امامت کھلے میرے امام فرماندے نے مسکرائے تھوڑا جا وہ جو مسکرائے نا کی وقت ہوئے گا جدو حسن مسکرائے گا میرے مولا مسکرائے تو وہ محسوس کر کے آندا ہے میں تیرے والد کے خلاف انہی گلاں کیتیاں نے کہ میں انہوں نے ولی نہیں منتا تے تسی اگوں ہسدے ہو مولا فرماندے نے تیرے ورگے جننے نے نا انہوں تو صرف ہسنا ہی چاہیے تیرے ورگے جننے نے انہوں تو صرف ہسنا ہی بنتا ہے ہو سکے جی تو نہیں میں تھوڑے پیو نو ولی منتا ہوں میری آواز چکے توڑ نہیں جا رہی جے گل اسپیکر چل جائے ٹھیک نہیں تو پھر اس طرح کرنے آپ پہ تو انہوں پہلے سنا رہی نا تے آؤ تھا کر کے آگے پھر پردے انہوں سنا رہی آگئی امام حسن فرماندے نے مسکرا دے تو اور تیرے جیسوں کو بڑا زوم ہے کہ ہم علی کو ولی نہیں مانتے حالانکہ تم بیچاروں جانتے نہیں کہ میرا باپ تمہیں اپنی ولایت میں قبول ہی نہیں ہائے ہائے اب حاضر ہو بھائی کیا توڑے کیا یہ مطلب ہے تسی بھی نہ وہم کرے کہ او نہیں پہ مندہ تے او نہیں پہ مندہ تو انہوں ٹینشن لیس کرا تو ساتھ زندگی جی کسے دے متعلق سوچو گے نا اے مولا نو نہیں مندہ ولی پاہمیں قرآن چکی ہے تو پاہمیں مسیحتے کھڑی ہے اے نہیں مندہ تو ساتھ اپنی نیند خراب کر لینی ہے تو اس کو نہیں مننا میں تو ساتھ راتوں بے کے اکھنا آجے بھی نہیں منیا آجے بھی نہیں منے اور یاروں دی ٹینشن چھٹو اے سوچ کے سو جاؤ علی قبول ہی نہیں کرتا وہ جو مولا ہی قبول نہ کرے وہ بندہ کیوں منے گا اللہ انہا بندے انہوں بندے نو ہدایت جو ویکھنا ہی نہیں چاہتا کنہاں نو جڑے اللہ دیاں بات تھوڑی خیر ہوئے نشانیاں اور جے ووٹ پائے جے کہ کینڈیڈیٹ دے منہ تے مور نہیں لائی دی اور نشانی تے مور لائی دی وہ اللہ دے بندے ہو ہر پولنگ اسٹیشن تے وہ آپ نہیں ہوندا اپنیاں اور نشانیاں بھیج دے وہ بھی ہر بندے کو آپ نہیں ہوندا وہ بھی نشانیاں بھیج دے نشانی تے مور لگ دی ہے شام نو نشانیاں گنیاں جاندیاں نے نشانیاں کے بندے ایسے سکولے کھڑا کے بندے گن لیا کرو سارا دن ہوڑی 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 تے چھپ کے اندر جا کے سکولے بندے کٹھے کرو بیبیاں کٹھے کرو نون لیگ والی ادھر ہو جاؤ پی ٹی آئی والی ادھر ہو جاؤ تے سرداری والی ادھر ہو جاؤ بیبیاں گن لو مردو آؤ بھائی سرداری والے ادھر ہو جاؤ نواز شریف والے ادھر ہو جاؤ اج بندے گنو دیکھو تے جاؤ آدھے گھنٹے چ الیکشن مک جاندا راگو ہے کہ ڈاگو پر انج ہوندا نہیں پتہ کیوں نہیں ہوندا دو گلاں ایک تے بندے وعدہ کسے نال کیتا ہوندا تے ووٹ کسے ہور نوں دینا ایک سامنے تا نہیں آئے دوسری گل یہ پہ جڑے کھلوتے ہوندے نے وہ بھارے بندے وڈے ہوندے نے انہاں کو ڈر ہوندا ہے جے اینوں پتہ لگ گیا بھی انہیں مینوں نہیں دتا اے مارے گا لہذا انہاں کہ پردے چ جاؤ اور پردے چ جاؤ تے جنوں دل کردا جے جنوں دل کردا جے جنوں دل اپنی مرضی کرنی ہے یہ پردہ اس واسطے بنایا ہوندا عارضی جا پردہ ہوندا ہے عارضی جا پردہ میں تینوں نشانیاں دسنا اور مسلمانہ پردے نال ہی مان جا خدا کیا بات ہے مولا تو جزائے خیر دے شام نو نشانیاں گنیاں جاندیاں نے لوگ آندے اوتھے ساڈے اینے نے اوتھے ساڈے اینے نے اوتھے ساڈے اینے نے گنیاں کی گئیاں نے نشانیاں قرآن تے میرا ہاتھی اللہ بھی اس دنیا تے نشانیاں بھیجیاں نہیں آپ سامنے نہیں ہویا انہاں نشانیاں تو انہوں پتہ لگ جاندا ایتھے میرے کنے نے ایتھے میرے کنے نے ایتھے میرے کنے نے مقام ابراہیم اللہ دیا نشانیاں چوں ایتھے ہی مقام کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقت کافی ہو گیا جڑے حاجی پر تیر نہ پیشا جے تے نرے تکے کھا کے نہیں آئے جے نرا رش ویخ کے نہیں آئے کئی حاجیاں نو نہیں پتہ ہے یقین کرو بچارے انپڑھ بندے گئے نا انہوں نے کچھ پوچھا سنا او سا کیا او ہوڑیا بندے 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 کیا بات ہے حاجی کیمپ لگتے ہیں پریکٹس واسطے حاجی کیمپ لگتے ہیں کہ حاجیاں دس کٹوری ہے کہ اتنے جا کے ہر گل نہ پوچھا اتنے کھڑا کے ساری گل دس دینا ساری گل دس دیوانا صاحب تمہیں نیند آئی
سخت سخت تو کل آنا ضرور ہے، میں اتنے منجی ڈوا دیا گا تو یہ دستے ہیں طواف کیوں کرنا ہے، صحیح کیوں کرنی ہے، کتنے بوسا کتنے مارنے ہیں پتھر، عرفات کیوں رہنا ہے، مزدلفہ کیے، مشعر حرام کیے، مینا کیے، قربانی کیے، قصر کیے، یہ ساری گلاں مینوں آؤندیاں، یہ ساری گلاں دستے ہیں۔ ایک منٹ دکھے انہاں ٹیچراں تے جڑے ایتھے پریکٹس کراتے ہیں قرآن دا نا جے انہاں نوں نشانیاں نہیں دس گئے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ دال آندے جگہ تانوں بندے تے دھیان رکھے جی، جیڑا کہ انہوں ووٹ دینے نے، اوتھے بینر لانا ٹھیک، اوتھے چنگا لانا ٹھیک، روٹی پکانی ٹھیک، اینج پکانی ٹھیک، پھر مور کتنے لانی چھڈ اس گل نوں۔ میرا خیال ہے 50,000 بندے دی بھی روٹی پکائی ہوئے، مور صحیح نہ لگے تے ووٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ حاجیاں نال فرار پیا ہوندا جے، نشانیاں دس دے نہیں، ووٹ ضائع ہو جاتے۔ جے کسے کھجل ہو کے نہیں آیا حج کیتا ہے جو قرآن دے واسطے دسے، جے اس مقام ابراہیم وچوں رب دی نشانی ویکھی ہے تے مینوں دسے نا اوتھے حضرت ابراہیم دا ہاتھ لگے ہے کہ پیر لگے۔ یہ مطلب ہے مانو کوئی ایسے بندے ہیں جڑے پیر بھی لا جاندے اللہ اپنی نشانی کرا۔ کی بندے سکتے ہیں بھائی، وہ یار پیر لگیا کہ ہاتھ پیر ہوں اگلی گل جتوں آب زمزم نکلے اتنے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ مارے پیر، تے جتنے حضرت حاجرہ دوڑے نے پیر۔ کیسا خاندان سارے خاندان دے پیر ایڈے سونے نے، جتنے پتر لا چھڑے آب زمزم نکل آਉਂਦਾ، جتنے والدہ پیر لاندی ہے اتنے صحیح بن جاتی ہے، تے جتنے ابراہیم پیر لائے وہ مقام ابراہیم اللہ دی نشانی بن جاتی ہے۔ میں کہ اللہ پیر بھی لوگاں دے جوندے نے، اللہ فرمایا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں کیا کہ اللہ فرمایا ایڈیاں اعلیٰ پیرا والے کھڑوتے ہون، محمد کا قدم آ جائے یہ اگے پیر رکھ ہی نہیں سکتے۔ حاجرہ بھی پیر پیچھے رکھے گی، اسماعیل بھی پیر پیچھے رکھے گا، میرے محمد کے قدم تو اگے قدم رکھ نہیں سکتے۔ ہوں سوچ جدو محمد کے قدم دے اگے قدم رکھیے تے ہماری ضائع ہو جاتے ہیں، تے جنوں وہ محمد آکھے ایتھے پیر رکھ وہ آئی ہدایت، وہ ہدایت۔ اللہ دیا نشانیاں کعبے میں اللہ نہیں، کعبے میں اللہ نہیں، اللہ دیا نشانیاں نے۔ ہو جا میرا خیال ہے مجلس کا جڑا معیار ہے نا ہم ذرا اتا کرنا چاہیے تھلے نہیں، اللہ پاک شفائی کامرہ تھا تھلے نہیں اتا چلو گے۔ قرآن تو میرے ہاتھ نے پیغمبر نے بھی معراج میں اللہ نہیں دیکھا، اللہ کی نشانیاں نہیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دو کمانوں کے فاصلے سے رسول نے اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھا، اپنے رب کی۔ اور میری اہل سنت دوستان گل نہیں، انہاں واسطے یہ کافی کہ رب نہیں دیکھا، رب دیا نشانیاں نہیں۔ وہ اپنے علماء کو پوچھ رہے ہیں کہڑی نشانیاں سن، رب نہیں سی بات، اور میں نہ اللہ نہیں سی۔ آج جیسا اللہ والا بہانہ بنایا نا، سونے نے سونے نو ویکھیا، دو سونے ہو گئے نا، ایک ویکھن والا سونا ایک نظر آنے والا سونا۔ اے قرآن تو میرا ہاتھی تحقیق کرنے، جہاں ویکھن والا سونا سی وہ مصطفیٰ سی، جہاں سونا پہ دستا سی نا وہ اللہ نہیں سی۔ کمال ہے بھائی، اسی سارے من گئے وہ اللہ رب دی سی، رب دیا اسی آنے نشانیاں نو ویکھے ہیں، اور نشانیاں مولوی زور دندا نہیں اللہ نو ویکھے، انہوں اندروں گئے میں جی اللہ سانا نہ آکھیا پھر دسنا پینا کہ نو ویکھیا، انہوں آکھیا اللہ نو ویکھیا، اللہ نو ویکھیا، اللہ نو ویکھیا۔ جنہیں ساڑھے مگر کفر تے شرک دے فتوے لے کے چڑھنے میں پوچھنا ہاتھ مک گئی ہے۔ قرآن دا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گئی وہاں جہاں برکتوں کا ماحول تھا، جہاں پیغمبر کو کہا آجا چلا گیا، میں کہ کی ویکھیا، فرمایا من آیاتنا ہماری نشانی، اللہ کا میں نشانیاں بتائیاں نے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں نہیں اللہ ویکھیا ہے، حد مک گئی ہے تیرے انصاف دی، اللہ انہوں تو آنا تے کافر رسی ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت دوستوں واسطے
جماعت دوست ہے تشریف فرما نے انہوں واسطے میری تقریر مک گئی کہ اللہ نہیں سن اللہ دیا نشانیاں ہوں جی شیعہ بیٹھے ہو کوئی کتاب شیعہ دی ہوں تے نال مل گل ہوں صرف شیعہ نال گل ہے اہل سنت نال الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17 میرے گھر موجود ہے قرآن تے ہاتھ میں نہیں پڑھے حضرت علی فرماتے ہیں ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی عز و جل رب کی قسم میرے سوا اللہ کی سب سے بڑی نشانی اور ہے پتر نشانیاں ہوندے نے لوگ کسی کے پتر نو ویکھ کے آندے نے تو سامنے ہونا تے تیرا باپ یاد آ جائے نشانی ہے نشانی پتر پیواں دی نشانی ہوندے نے جہڑیاں پردے چ نشانیاں ہوندیاں نے یہ چونکہ پردے چ رہنی ہوندیاں نے اس واسطے بندے 4 تیاں تو بعد پھر پتر منگدے ہیں کہ چلو میرا کوئی باہر نکلے گا یہ پردے دار نے باہر نکلے گا تو میری کوئی نشانی ہے میرے یہ بھی نشانیاں نے یہ بھی نشانیاں نے لیکن پردہ دار ہوندیاں نا وہ پھر بندے پتر منگتے ہیں کہ باہر بوے گا کہ سکول جائے گا تو بندے آخر گے آؤ دی نشانی آؤ دی نشانی نشانیاں تے لوکی چکر سٹ جاندے نے نشانیاں تے لوکی گارا سٹ جاندے نے نشانیاں نو لوکی نا انج کر جاندے نے پتہ کٹا کاٹے مار جاندے نے لڑائیاں ہو گئی وہ آندے ساڈے نشان تے نہ ایسا کیتا یہ مطلب ہے نشانی تے بھی کوئی بندہ آ کے گستاخی کرے نا تو پھر ویر پہ جاندے نے تو بندیاں دے اندروں گل جاندی نہیں قرآن کھلا میرے سامنے کربلا جنیاں نو انہاں ماریا نا ساریاں محمد رسول اللہ کی نشان کچھ نشانیاں ہیں جڑیاں قتل کیتیاں نے کچھ نشانیاں ہیں جڑیاں گلیاں جو رولیاں جڑی جڑی گل تے اسی روئیے امیر قاسم دے آج مصاحب نے تے انہاں دا تابوت یا مہندی کچھ زیارت لوائی آئے گی تے مہندی بنائی جاندی تو پھر ہر سال یہ سوال اٹھتے ہیں کہ شادی ہوئی سی مہندی لگی سی شادی کے متعلق ایک روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسن کی وصیت کے مطابق وصیت کو پورا کرنا چونکہ ضروری ہوتا ہے ایک روایت ملتی ہے کچھ علماء قائل نے کچھ نہیں جہے قائل نے وہ اندر نے کہ چونکہ امام حسن آخیا سی کہ ہم میرے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی نہ کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے پھر جدوں یقین ہو گیا کہ آج شہادت کا دن ہے یہ پھر روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے تعویذ حضرت قاسم نے کھول کے دیتا وہ ویر کی وصیت پڑھی تو میرے مولا نے ایک سیگا نکاح پڑھ دیتا تو وہ انہوں کی زوجہ بن گئے اس تو بعد حضرت قاسم چلے کی وہ شادی ہوئے گی جتھے نکاح خان آندا ہوئے گا میں سیگے پڑھنا تو تو جا تو کیسی وہ دولن ہوگی اگر نکاح اگر ہوئے ہیں تو سیگا نکاح تو بعد وہ بھی بدین بھی کر دی سی اچھا خدا حافظ یہ جڑی شادی ہوئی نا یہ تو بعد صرف اتنا ہی ہویا کہ دولن آندی رہی ہے لوگوں میں بیوہ ہو گئی حسن دا گھر اجڑ گیا جی لگی گھر جناب مہندی والی اگر راز لکھے راز کی راز ہے تو پھر وصیت ہے تو جے آنکھو مہندی تو بہت بڑے عالم میرے تو پہلے جواب دے چکے نے میں دوہرا دینا انہاں کہا مہندی کیوں بناتے ہو اگر کربلا میں بنی نہیں انہاں رو کے فرمایا بن جاتی تو ہم کیوں بناتے یہ تو ماں بھی حسرت ہے جی وجہ دوستی بنانے اے باہر پانی اہل سنت بھی پانی پہ دیتے ہیں سبیلہ لگی ہے اہل سنت بھی پانی الحمدللہ شیعہ بھی پانی پہ لاتے ہیں روک روک کے سبیلہ لگی ہیں اصغر نو مل جاتا تو سبیلہ کیوں لگ دی سبیلہ بھی تو تاں لگی ہیں کہ نہیں ملیا تو مہندی بھی تاں بن دی ہے چونکہ بنی نہیں اسے بن دیتی نہیں جڑی مہندی ہے وہ میں پڑھ دینا رات دے تقریباً 10-11 دا وقت دسیا علماء نے کچھ نے 2 بجے تک دسی رات ٹلیے کہ حضرت امام حسین نے خیمے چ کسی دی آہٹ محسوس کی انہیں امامت الگ ہے آہٹ پا کے امام نے پلٹ کے ویکھیا تے خیمے دے اندر
قاسم کھڑے سن. امام حسین مسلے تو اٹھے تو قریب آ کے قاسم بیٹا رات کے اس ویلے ماں کو رہنا سی, اج شب عاشور ہے. چھلے منہ کر کے فرماتے چچا جان میں نے اما ہی تو بھیجا تھوڑے کو. کیوں؟ فرماتے میری اما بڑی پریشان ہے. بیٹا میں انہوں پرجائی نوں ماں کا درجہ دیتا ہے. میرا جیوں دا ویر گیا ہے نا, میں پرجائی نوں پرجائی نہیں, اسا بہن بھراواں ماں کا درجہ رکھیا تے کیوں پریشان ہے تیری والدہ ماجدہ. حضرت قاسم فرماندے نے کہ میں سامنے بٹھا کے آندی سی کہ تیرا پیو پہلا پتر ہے رسول دا, تو سید دا بیٹا, سید سب تو پہلے سید امام حسن نوں کیا گیا صبت اکبر ہے, نبی دا بڑا بیٹا ہے. پتر تو نبی دا پوتر ہے, ابنا ناوا ابنا کا نبی دا پوتر, چھوٹا نہیں حسن دا پتر ہے. میں غیر سید صاحب میں کنیزی چاہیے تیرے پیو میں قبول کر. ملک ملک دے بدماش کٹھے ہوئے, جہاں تلوار چنگی چلاتا ہے انہیں لب کے لیا, جہاں نیزہ دوروں چنگا مارتا ہے انہیں لب کے لیا, جہاں گرس چنگا مارتا ہے انہیں لب کے لیا. چنیدہ بدماش انہیں کٹھے کیتے ہیں. عباس کا شاگرد تو ضرور ہے, بیٹا تجربہ تو تیرا پہلا ہے کہ تو انہیں بدماشا نہ لڑے گا. جے کل تیری لڑائی چ کسر رہ گئی میرا دودھ بدنام ہو جائے. لوگ آخنے پیو تو سردار سی, ماں دے دودھ نے وفا نہیں کی. چلو میدان سے جاواں گا تو پھر میں دساں گا نا میرے دادے دا نام علی ہے. 13 سال میری عمر ہے, لیکن چچا میں صرف پوچھنا ہوں کہ کل دے شہیدہ چ میرا نام ہے یا نہیں, بس اینا تسی دس دے میں چلا جاؤں. امام حسین اٹھ کے کھڑے کھڑے سان بٹھا کے گھر کی تھی, پھر اٹھ سامنے کر کے نا پہلا جملہ کہ آندر میرے کوڑ. حضرت قاسم قریب آئے تے نال لا کے فرماتے ہیں تو نا میرے ویر حسن دی نشانی کو. حضرت قاسم آندر نے بھی میں جڑی گل پوچھی سی چچا جان تو ساؤں کا جواب اجے بھی نہیں دیتا, کل دے شہیدہ میرا نام ہے کہ میرے مولا فرماندے نے تیرے وچوں مینوں حسن دی خوشبو فرماندے. چچا میں جڑی گل پوچھنا تسی دا جواب عنایت نہیں فرماندے, میں پوچھنا کہ کل دے شہیداں چ میرا نام ہے یا نہیں تاکہ میری ماں مطمئن ہو جائے. میرے مولا کی اکھاں چ قبلہ آنسو ہے تے فرماندے نے اے 9 محرم دا دن گزریا, میں بہندا رہا سارا دن. جدوں میں صف کھلاتا سا نا فوج دی تے ترتیب دینا سا فوج نوں اپنی نوں پہلا کنے جانا پھر کنے جانا پھر, میں کئی بار انہاں اکھاں نال ویکھیا تو جدوں کھلوتا ہے ایڑیاں اٹھا کے کھڑا. میرے پترا مینوں کد بکھانے متے مینوں چھوٹا کد سمجھ کے میرا چچا اجازت نہ لے تو بکھانے کہ شاید میں کد اتا کراں گا تو میری باری آ جائے گی. فرماتے میں کل دا محسوس کیا کرنا تیرا اشتیاق شہادت. ایک گل تے دس جی چچا ایڈا سونا منہ چپ کے حسین فرماتے نے تینوں موت دی ایڈی جلدی کیوں. واپس آ کے والدہ نو آندے نے کوئی نہیں اجازت ملی. بی بی سجا ہاتھ پھڑ کے نا پتر دا پھر کھڑوتے دا ہاتھ پھڑ کے پھر باہر نکلی تے فرماندی ہے کوئی گل نہیں میں آپ پوچھ لی, میں آپ کوشش کر لی. پھر بی بی پاک والدہ حضرت قاسم دے امام حسین دے خیمے نہیں آئے, بڑے حیادار سن, امام حسین دے سامنے نہیں سنو. بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے خیمے دے باہر کھلو کے تے دعا ماں پترا پڑھیا انما یرید اللہ انکم رسالۃ بیتی وتحیاکم تطہیرا. بی بی کھلان بی بی پاک فرماتے ہیں ویڑا تے نہیں میرے وسدی نہیں, میں سوالی وسدے ویڑے ہوں گے تو میں دس دی کتنے آ گیا کوئی بار. پردہ ہٹا کے پٹھ دی واپس آئی فضا کہنے لگی آدم تیرے پیو دے گھر دی عزت انہیں فروا بار کرو دیا پتر نو لے کے. بی بی چلتی نہ آ کے پلہ اٹھا کے فرماتے نے پرجائی کوئی کم سی مینوں بلانا سی, مینوں بنانا سی, میں ٹر کے تیرے بوئے دے ہوں گی لوگوں کو پتہ لگتا تو کس عزت دی مانے کے. بی بی فرمایا نہیں بی بی جدوں منگنا ہوئے نا وہ تو دروازے تک دیونا پھر. بی بی فرمایا تو کوئی منگنا والا نہیں ہے تو انبیاء دی غیرت ہے. بی بی نے فرمایا ویر نو پوچھ دے کل دیا شہیدہ جو میرا قاسم ہے کہ نہیں, حشر والے دن میں شہید دی ماں بڑھ کے نبی دے سامنے کہا جا سکا گی یا نہیں, اینا پوچھ دے ہو بس نہیں گل. بی بی نکلے نا نال تے جملہ بڑی مصیبت ہے, اتنا پیار سی حضرت قاسم نو نال اس خاندان نو. بی بی فرماندے نے پرجائی میں جانی ہاں تینوں ویر کو لے جانی, میں تینوں لے جانی کوئی مسئلہ نہیں, مجھے دے قتل والی گل میں نہیں ہوں گا صدقے. فرمایا میں آپ کراں گی ایڈا تے میں حوصلہ رکھ لی ہاں, وہ جو میں
कभी नहीं आई, मैनू नाल लै चल। अगे बीबी है, पिछे बीबी है, नाल कासिम ने। जो इमाम हुसैन ने सलाम ने आउंदियां वेख्या, उठ के खड़े हो गया, 2 कदम पिछे ते 2 कदम वो पिछे। ते हजरत इमाम हुसैन ने सलाम वेख के फरमांदे ने, कासिम तेरे तो भी सदके मैं तेरियां सिफारिशां तो भी सदके। पिछे मत्था लग गया बीबी उम्मे फरमादा हजरत ज़ैनब सलाम उड़ा हादी कंड नाल। ते बीबी खड़े हो गया, फरमांदे ने भरजाई गल कर ले। फरमांदे ने एकदम ना हटिया जे मैं कभी इमाम हुसैन के सामने नहीं आई, ये बादशाह है जिहदे सामने मैं अज तक नहीं आई। फरमाया फिर मैं गल तो करनी है। तो बीबी पाक के कान च बीबी पाक ने फरमाया, कासिम दी वालदा ने, बीबी मैनू ना बड़ा शर्म, मैनू बड़ी हया भी आउंदी है, क्योंकि मैं जिद्दन दी इस घर दी नूंह बनी हाँ, मैं इस तेरे वीर नाल बराह रास्त नहीं बराह रास्त असल गल करते सी, कभी कासिम गल करता सी। तो मैं तो कभी इमाम हुसैन जैसे बादशाह ना कभी बराह रास्त किन्ने बंदे मेरे नाल बोले नहीं बोली नहीं। जो कासिम की वालदा माजदा आख्या ना मैं तेरे वीर नाल कदे नहीं बोली, हाय निकल गई हजरत ज़ैनब दी। ते रो के फरमाते ने अज बोल लै मेरा थोड़ी देर का मेहमान, कोई गल कर ले मेरा दुनिया को डर जाने वाला नहीं। बीबी पीछे हटे ने, 5 मिनट लगे ने तकरीबन सादी साहब लिखा है। बीबी अज खड़े सन, रंग सर्द सी और जमीन ते नजर सन। ते बीबी फरमाया बड़ी मुश्किल या हुसैन इब्ने अली, अली दा पुत्र हुसैन पहला जुमला ही खा जाएगा। फरमांदे ने मैं इंज तेरे सामने कदी ना आउंदी जे एदा प्यो मौजूद हो। ओ तेरे नाल गल करदा, तू अपने वीर जेड़ा जवाब देंदा, मैं मजबूर हां, मेरे सिर दा ताज कोई नहीं, ये मेरा यतीम बेटा है, तो मैं तेनू पुछण आई हां कल दे शहीदां च मेरा कासिम है कि नहीं। इश्तियाक के शहादत वेख के मेरे मौला ने एक गल कासिम नाल कीती है, एक ओदी वालदा नाल कीती। फरमाते ने अम्मा भरजाई मुतमिन होके जाके फजर दी नमाज पढ़, तेनू एवे मेरा छोटा है ते अकबर वड्डा है, कल मैदान लगन दे, जे मैं अकबर तो मैदान ना दिया मेरा पहचानिया जाएगा। तेरी एज कुर्बानी कबूल होगी, तेरा पहचानिया। एक गल कासिम नाल कीती ने, फरमाते ने कासिम बेटा 13 साल तेरी जिंदगी ते तू हड्डियां चुक के खड़ोना ते कद मैं तेरी जवानी तो सदके हो जा। बेटा तू ते जवान है ना, कल दे शहीदां च मेरा असगर भी शामिल है। असगर का नाम आया, शहजादे ने लड़ाई लई, कबाद बंद टूट गए। हजरत इमाम हुसैन फरमाते ने अब्बास शागिर्द नू संभाल। हजरत अब्बास अंदर आके सीने नाल लाया, सीना पूजिया, मुंह चुमिया। फरमाते ने कासिम तेनू शहादत तो इन्ना गुस्सा है, अली असगर शहीद होगा, शहादत साडा विरसा है, ये पहली शहादत होने लगी है साडे घर, क्यों तू एडा गुस्से च आ गया अली असगर की शहादत की वजह तो? हाय तेरी इज्जत तो सदके। कासिम फरमाते ने चचा मैं शहादत तो गुस्से च नहीं आया, ते क्यों अंगड़ाई लैके कबाद बंद तोड़ दिता नहीं? फरमाते ने असगर चाची की गोद मैनू हुण दसो ए बेहया किधरे खैमिया दे अंदर आ जाएंगे। शबीर फरमांदे नो किसी की जरूरत है जेड़ा तेरी जिंदगी च खैमिया दे अंदर आए, जेड़ा साडी जिंदगी च खैमिया आबाद रहो। हुण मेरा ख्याल है मेहंदी पड़ी है, हुण बड़ा मेहंदी 10 साढ़े 10 का वक्त दसिया उलमा ने, 10 मुहर्रम का जिस तक मेरे तक रवायत पहुंची। फरमांदे ने कासिम मैदान च आए, हजरत अब्बास टिब्बे ते खड़ोते, हजरत इमाम हुसैन खैमे के दरवाजे तक, फिजा दरवाजा खैमा ते खड़ोते, अंदर कासिम दी मां मुसल्ले ते खड़ोते। तुसा सारा सामना ने कासिम दी नजर जाती, कासिम दी नजर है फौज ते, शबीर दी नजर है कासिम दी, मौला हुसैन ते नजर है फिजा दी, फिजा ते नजर है कासिम दी मां दी। जंग नहीं पढ़ता, शहादत पढ़। आंदे ने कुछ वक्त गुजरिया, कासिम सीन तो डिगा, हुसैन टिब्बे ते डिगे, फिजा दरवाजे च डिगी है, कासिम दी मां फरमांदे ने अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी कुर्बानी कबूल होगी। हर शहीद ने टिकते आख्या या मौला अदरिक नहीं, मेरा मौला पहुंच, मेरे तो लील छुट गई है। तारीख दसी कासिम दा सिर मुबारक इतना छोटा सी
हुसैन ये थोड़ी गल है कपड़ा बिछा के कपड़े में लाशा नहीं रखिया जाती। अगर तुम कपड़ा बिछा के लंबी चादर तेरे लाश रखो तो तुम्हें पता है चुकने वास्ते इस पास एक बंदा इधर होगा, एक बंदा इधर होगा। हद मुकी तेरी गुरबत की कल ही हुसैन चुक के लाश सीधे बहन के खेमे आगे आए। बहन के खेमे ना कासम की अम्मा के खेमे के नहीं, मैं सिर्फ मेहंदी पढ़ में गई जिदे ते समातम कर मेरे मौला या हजरत ज़ैनब के खेमे के आगे अम्मा दी जाई मेरे प्यो दी थी शरीकतुल हुसैन बीबी पाक सामने। मैं ता चुप किया तेरा दिल डक मेरे मौला वो सामने करके ना बैठे फरमांदे ने अम्मा दी जाई बस ए कस हाय 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 बस एक कस में नाम दा खेमा सी जनाब उम्मे फरमांदे ने अम्मा दी जाई तेरे सीने विच मेरे प्यो दा तेरे च हौसला हैदरी डरार दा तेरे मैं तां लैके आया लाश इस काबिल कि इनू मां वेखे अजय मौला पे फरमाते सर इनू मां वेख सकेगी तेरे च हौसला प्यो दा ना अली दा वो अली दी धी ते नहीं ना अली दी नूह है ना मां किवें वेखेगी। नाल दे खेमे च आवाज आई आ जाओ मैं राजी हां आ जाओ मैं शुक्र करनी है मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। बहन भरा खेमे दे अंदर बड़े ने आ जाओ लोगों मेहंदी सुन लो जेड़े मेरे अंदर बड़े ने आज खड़ोते ने बहादुरी है भाई इस मां दी जिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे हत्थां ते सजदे वाली जगह ते रख दे हद हो गई सजदे वाली जगह ते शबीर इधर देख रुके रहो रुक जाओ एक जुमला सुन रुक जाओ ना जुमला सुन कोई मातम करने लगे अगे है ही मातम रो लिया थे और मातम नहीं करना यार रुक मेरे मौला रख दी पहली बारी जिंदगी बीबी पाक ने हाथ जोड़े हजरत कासम दी वालदा फरमाते ने अगर हो सके बड़े लोग बड़े प्यो दी थी बड़ी मां दी थी मैं इस बेटे दी कलीजा फरमाते ने तेनू मां समझने गल कर फरमाते ने अगर हो सके ना एक बारी भैन भरा जरा मेरे खेमे चो नहीं जरा मेरे खेमे चो मैनू जरा कलिया हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब वालों वेख्या बीबी ने इशारा दिया ठीक है अगे अगे शबीर निकले ने